والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على روح محمد في الأرواح اللهم صل على جسد محمد في الأجساد اللهم صل على قبر محمد في القبور. انتہائی واجب الاحترام معزز علماء کرام، طلباء عزیز، محترم بزرگوں، بھائی اور دوستوں، اور میری پردہ نشین ماں بہنوں اور بیٹیوں، اس وقت جس جہان میں ہم رہ رہے ہیں اس جہان کا نام ہے عالم دنیا. کیا نام ہے؟ اس سے قبل ایک جہان ہم پہ گزر چکا ہے، اس جہان کا نام تھا عالم ارواح. اب جب ہم شعور کی زندگی میں آئے تو ہمیں اس بات کا یقین ہو گیا ہے کہ ہم عالم ارواح سے آ گئے ہیں. عالم ارواح سے کیا ہوا ہے؟ آ گئے ہیں. اب اس کے بعد دو جہان اور ہیں. ایک کا نام عالم برزخ ہے اور ایک کا نام عالم آخرت ہے. اب یہ جو عالم ہے دنیا ہے، یہ رضا کی جگہ ہے، اللہ کو راضی کرنے کی جگہ ہے، کام کی جگہ ہے، کام کی. اور برزخ کی جو زندگی ہے وہ آرام کی جگہ ہے، اور جنت انعام کی جگہ ہے. اب ایک دور تو گزر گیا. یہ جو عالم دنیا ہے، اس دنیا کے کیے ہوئے پر سارا نتیجہ مرتب ہوگا. جتنا بھی نتیجہ ہے وہ جب مکلف زندگی شروع ہوئی ہے نا، ہم پر بلوغت شروع ہوئی ہے، مردوں پر، عورتوں پر، جو بچے تھے جوان ہو گئے. اب یہ اپنا اچھا یا برا خود کر رہے ہیں. اور قیامت والے دن جب اللہ کی بارگاہ میں پیشی ہوگی تو ایسا نہیں ہوگا کہ کسی کے ساتھ کوئی زیادتی ہو، کسی ملزم کو مجرم بنا دیا جائے، مجرم کو ملزم بنا دیا جائے. ایسا نہیں ہوگا. یہ جو کیا ہوا ہے اس پر نتیجہ آئے گا. اب یہ جو کرنے کا ماحول ہے، اگر ہم نے پہلے ٹھیک نہیں کیا، آج کے بعد پتہ چل گیا کہ یہ کام ٹھیک ہے، تو صدق دل سے عورتوں نے بھی، مردوں نے بھی، بچوں نے بھی، سب نے توبہ کے کلمے پڑھ لیے، استغفار پڑھ لیا. وہ شخص اس طرح ہے جس طرح اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں تھا. اس کے گناہوں پر اللہ معافی کا قلم پھیر دیں گے، معافی کی چادر پھر جائے گی. جب معافی کی چادر پھر گئی اور اسی توبہ کے عالم میں اس کی موت آ گئی، اب یہ چلا گیا قبر میں. ایسا انسان، ایسا مرد، ایسی عورت جب اللہ کے بارگاہ میں پیش ہوگی نا، اس کو دو طرح کے سلام ملیں گے. سلام قولا من رب الرحیم،
سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین. اس کو یہ ہے 2 گارڈ آف آنر، یہ 2 سلوٹ ہے اس کے لیے. کس کے نام کریں گے نہ اس کو کام کی توفیق ہوگی. مدائن جب فتح ہوا، مدائن کسریٰ کے بادشاہ کا جو تاج ہے، جو صحابی اٹھا کر لائے تھے، تاریخ اس کا نام بتانے پہ خاموش ہے کہ اس کا نام کیا تھا. کسریٰ کے بادشاہ کے تاج کو یوں صحابی نے چھڑی پر اٹھایا، لہراتے ہوئے آ رہا ہے. امیر لشکر پوچھتا ہے، وہ اللہ کے بندے، کیا نام ہے تیرا؟ کیا نام ہے تمہارا؟ نئے بندے کا جواب سنیے. امیر لشکر، جس کے لیے میں نے یہ کام کیا ہے اس کو میرا اوروں کے ہاتھی بن گئے. کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا لوگ تھے بھائی. اب یہ ڈگڈگیوں کا زمانہ نہیں ہے. اپنے انجام کو غم کریں، سارے اپنی آخرت کا غم کریں. بہت وقت گزر گیا ان فضول کاموں میں، بہت وقت گزر گیا لاؤبالی پن میں. اب انجام کا غم کریں. خدا نہ جانے کس وقت ہماری روح پرواز کر جائے اور زندگی میں ہمارے اعمال میں کوئی خاص چیز نہ ہو. ہم کام نہیں کرتے، نام چاہتے ہیں. رئیس التبلیغ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جب اخیر وقت تھا نا، ان کا آخری وقت تھا، طبیبوں نے، حکیموں نے ملاقات پہ پابندی لگائی رکھی تھی کہ ملاقات کوئی نہیں کر سکتا حضرت سے. اس وقت 2 شخصیات ملی تھیں. ایک حضرت مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور ایک مفکر اسلام حضرت ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ. ان 2 حضرات کی آخری ملاقات ہے. آپ طلباء علماء سوچیں اس بات پہ، میں بھی سوچوں گا کہ آخری وقت اتنا بڑا انسان جس کی قلب کی حرارت نے سارے عالم کو اپنی لپیٹ میں لیا، ساری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیا، اور یورپ کے دروازے تک اس کی آواز پہنچی، افریقہ کے جنگلوں تک پہنچی، کہاں کہاں تک ان کی دعوت نہیں پہنچی. آخری وقت کیا کہتے ہیں؟ کہا مفتی شفیع صاحب، یہ جو تبلیغ کا کام میں نے کیا، اللہ نے مجھ سے لیا، یہ استدراج تو نہیں ہے کہیں؟ یہ استدراج تو نہیں ہے؟ کیا معنی ہوتا ہے استدراج کا؟ استدراج کوئی فاسق آدمی، بے دین آدمی، کوئی اللہ کا رسول کا باغی آدمی کوئی کام شروع کر دے اور اس کام کو عروج مل جائے، شہرت مل جائے. اللہ اکبر. مفتی صاحب فرمانے لگے، حضرت یہ کیا فرماتے ہیں کہ آپ کہ یہ استدراج ہے؟ یہ فرمایا، حضرت یہ استدراج نہیں ہے، یہ آپ کی کرامت ہے کہ اللہ نے آپ کی زندگی میں آپ کی محنت کو آپ کے ذریعے سے اتنا دنیا میں پھیلایا. اب یہ ہے اصل کہ دین کا کام کرنے والے، دین کی محنت کرنے والے اپنے بارے میں کبھی بھی کسی خوشفہمی میں مبتلا نہ ہو، اپنے بارے میں کبھی بھی حسن ظن نہ رکھیں. کی بھروسہ اشنائی دا اللہ، ڈر لگتا بے پرواہی دا. کیا پتہ اس کے شایان شان کچھ کیا بھی کہ نہیں کیا. اور دوسری بات بھی سنا دوں، علی میاں فرماتے ہیں کہ جب میں ملاقات کی میں نے، تو مجھے فرمایا اپنے کان میرے قریب کرو، کان میرے قریب کرو. جب میں نے کانوں کو قریب کیا تو فرمایا دنیا والوں سے کہو
کہ شاہ عبد القادر رائے پوری کا بہت ادب کرے. یہ اس زمانے کے حضرت فضیل ابن عیاض ہیں. یہ فضیل ابن عیاض ہیں، قدر کرو ان کی. تو اپنا احتساب، اپنا محاسبہ یہ انتہائی ضروری ہے. میں یہاں بیان کر کے چلا جاؤں ساری دنیا میری وجہ سے جنت چلی جائے، مجھے کیا فائدہ اگر میرا رخ تبدیل ہو گیا، میری راہ جدا ہو گئی. اس لیے ہر شخص کو اپنے انجام کا ڈر، احتساب، خوف اس کیفیت میں رہنا چاہیے کہ نہ جانے کیا ہوگا. اللہ سے امید رکھے لیکن ڈرتا رہے بہت زیادہ، ڈرتا رہے بہت زیادہ. اب عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ دنیا کے جو اعمال ہیں، دنیا میں اس کی بنیاد ہے نیت پر. نیت پر. اب اگر آپ کی نیت ٹھیک ہو گئی، میری نیت ٹھیک ہو گئی، بس آگے جو کام ہیں اگر ان میں کوئی کمیاں بھی واقع ہوئی تو اللہ اپنے فضلوں سے درگزر کر دیں گے. یہ فضل اس امت پر ایک خاص انعام ہے. اچھا، یہ کسی اور امت کو یہ چیز نہیں ملی، کیونکہ یہ گواہ امت ہے نا. کسی اور امت کی گواہی نہیں مانی جائے گی، نا اس امت کی گواہی مانی جائے گی. اس کے بقیہ اعمال اگر کمزور بھی ہوں گے لیکن کیونکہ بنیاد میں اس کے صحیح نیت ہے، صحیح عقیدہ ہے، جذبہ ٹھیک ہے اس کا، اللہ ان کمیوں کو سے اس کو درگزر کر دیں گے. لیکن بنیاد ہی غلط ہے اس کی، آگے اعمال کھڑے ہی نہیں ہو سکتے. خشت اول اگر کمزور، آگے ساری عمارت کمزور. پہلی اینٹ غلط رکھی گئی، آگے کی ساری دیوار ٹیڑھی بنے گی. اس لیے میرے بھائیوں، دوستوں اور میری ماں بہنوں، بچیوں، اپنے اندر کے جذبے کو ہمیشہ دیکھا کریں، اندر کے جذبے کو دیکھا کریں. حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رحمۃ اللہ علیہ ایک واقعہ لکھتے ہیں کہ ہمارے ہندوستان میں ایک شادی کے موقع پر ایک دلہن کو پیار کیا جا رہا ہے. دلہن تیار ہو رہی ہے، کوئی اس کے ماتھے پہ جھومر لگا رہی ہے، کوئی آنکھوں میں سرما لگا رہی ہے، وغیرہ وغیرہ. جب دلہن تیار ہو گئی، ایک سہیلی نے بڑھ کے کہا، باجی آپ کتنی خوبصورت ہو، آپ کتنی خوبصورت ہو. اس نے چلانا شروع کر دیا، رونا شروع کر دیا. دیکھا ہم آپ کی تعریف کریں اور تم روتی ہو اس پہ. فرمایا روئی میں اس بات پہ نہیں ہوں کہ تم نے میری تعریف کی ہے، روئی اس بات پہ ہوں کہ جس کے لیے مجھے سنوارا گیا، بنایا گیا، اگر اس نے میری تعریف کر دی تو تمہاری اس تعریف سے مجھے فائدہ ہوگا، اگر اس نے مجھے رد کر دیا تو تمہاری یہ اچھی تعریف میرے کس کام آئے گی. اب ساری دنیا تعریفیں کرے، ساری دنیا اچھا کہے، لیکن دل کا معاملہ تو اوپر اللہ کو پتہ ہے سارا. وہ عالم بمن اتقی، کون کتنا ولی ہے، کون کتنا نیک ہے، کس کا کیا تعلق ہے، کس کا کیا تعلق ہے اللہ سے. بعض اوقات یہ جو داڑھی پگڑی حلیہ یہ سب چیزیں جتنی بھی ہے نا، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اچھا، عام طور پہ ہمارا خیال ہوتا ہے کہ یہ جو راستوں میں بیٹھنے والے لوگ دنیا دار لوگ ہیں جی، بے دین ہیں جی، فلاں ہیں فلاں ہیں، جس کو اللہ کا خوف نصیب ہوتا ہے نا. میں نے خود ایک بالکل عام سا آدمی کھیت کھلیان میں بیٹھا ہوا گڑ بنا رہا ہے، میں نے اس کو کہا تھوڑا سا گڑ بیچو مجھ پر. کہتا ہے میں گڑ کا مالک نہیں ہوں. سگریٹ پہ سگریٹ لگائی جا رہا ہے، کہتا ہے مالک نہیں ہوں. میں نے ٹیسٹ کیا، میں نے کہا یا مالک کو کیا پتا اتنی بڑے گودام سے اگر تو نے 5-7 کلو گڑ بیچ دیا تو. وہ پشتو میں آگے سے مجھے کہتا ہے سبق پر تو حضرت سودا بکوں میں خدا ہی بچرتا ہی. آپ اور میں جب یہ سودا کریں گے
اس وقت اللہ کہاں ہوں گے؟ اللہ کدھر ہوں گے اس وقت؟ تو دوستو یہ نیتیں جو ہے نا، آپ مجھ سے چھپائیں میں آپ سے چھپاؤں گا، میں آپ کو دھوکہ دوں آپ مجھے دھوکہ دیں گے، لیکن اس وقت اللہ کہاں ہوں گے؟ اس وقت جو امت کو مار پڑ رہی ہے نا، اور ہم اجتماعی طور پر جن پریشانیوں کے شکار ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم اندر سے کھوٹے ہیں۔ اور مولانا احمد صاحب بیان فرمایا کرتے تھے کہ جب مال کباڑ ہو جائے نا، تو کباڑ مال کو لوگ گھر میں نہیں رکھتے، اس کو تلف کر دیتے ہیں۔ اس کو کیا کرتے ہیں؟ تلف کر دیتے ہیں۔ ہم نے اپنے آپ کو کباڑ بنا دیا ہے، تو کباڑ تو گھر میں نہیں رکھتا کوئی بھی، خام مال کو نکال دیا جاتا ہے، فضول چیز کو ضائع کر دیا جاتا ہے۔ اس لیے دوستو بھائیو، سب سے پہلی بات، سب سے پہلا عمل وہ ہے نیت، اپنے آپ کو باطن سے ٹھیک کرنا۔ اور جس وقت یہ جذبہ ٹھیک ہو گیا، آپ یقین کریں، ہمارے حضرت جی صاحب فرمایا کرتے تھے میں 100 کا قائل نہیں ہوں، میں 2 کا قائل ہوں۔ فرمایا اللہ والوں سے جو چیزیں سیکھنے والی ہوتی ہے نا، ان میں بنیادی چیز ہے نیت، اور دوسری جو چیز لینے والی ہوتی ہے وہ نماز ہے، نبوی اخلاق ہیں، کردار ہے، معاملات ہیں۔ اب یہ ساری چیزیں اس کی بنیاد نیت پر ہے، اس کی بنیاد نیت پر ہے۔ اب جب نیت صحیح، آگے اعمال ٹھیک ہے۔ اب کیونکہ نیت کی وجہ سے نا بندے کو خاص تعلق نصیب ہوتا ہے، تعلق معلّہ خاص ہوتا ہے اس کا، اس کو پھر گھبرانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں، علماء طلباء خاص طور پر امام ربانی حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، وہ خاص طور پہ ایک نصیحت کرتے تھے، اپنے بیٹوں کو بھی نصیحت کی خطوط میں، اور اپنے خلفاء علماء کو بھی فرمایا کرتے تھے، علم کے ہوتے ہوئے تمہاری نگاہ علم پر نہ رہے، علم کے ہوتے ہوئے تمہاری نگاہ علم پر نہ رہے، عمل کے ہوتے ہوئے تمہاری نگاہ عمل پر نہ رہے، اخلاص کے ہوتے ہوئے تمہاری نگاہ اخلاص پر نہ رہے، کہ میں مخلص ہوں، میں عامل بھی ہوں، میں عالم بھی ہوں۔ فرمایا جب ان تینوں چیزوں سے تمہاری نگاہ اٹھے گی، اس کے بعد معرفت ذات کا سفر شروع ہوگا، اللہ کی پہچان اس کے بعد شروع ہوگی۔ اس سے پہلے پھر تم بھول بھلیوں میں ہوں گے، وہ کیسے متاثر ہو جائے مجھ سے، وہ کیسے متاثر ہو جائے، مقتدی کیسے ٹھیک ہو جائے میرے متاثر ہو جائیں، یہ لوگ کیسے متاثر ہو جائیں، میں ایسے کیسے کروں گا تو ایسے کیسے ہو جائے گا۔ یہ اللہ والوں کے کام نہیں ہے، یہ اللہ والوں کے کام نہیں ہے، یہ اللہ والوں کے طریقے نہیں ہیں۔ یہ اپنا معاملہ اللہ کی ذات سے ٹھیک رکھیں۔ ہمارے ایک بزرگ تھے، وہ رات بھر قیام کرتے اور عین فجر کی نماز کے وقت نا اس سے پہلے آ کر حجرے میں لیٹ جاتے اور لمبے لمبے خراٹے لینا شروع کر دیتے، بڑے بڑے خراٹے لینا شروع کر دیتے۔ تو مقتدی آگے جگاتے، مقتدی کہتے استاد جی اٹھو، جی اٹھیں آپ، خدا کے بندے آپ کو پتہ نہیں نماز کھڑی ہونے کے ٹائم آپ کی نیند ہی پوری نہیں ہوتی۔ وہ فرمایا کرتے کیا کروں، تمہاری روٹیاں رات کو کھاتا ہوں، اتنی زیادہ پیٹ بھر کے کھاتا ہوں کہ غفلت ہی ختم نہیں ہوتی۔ کسی نے پوچھا حضرت ایسا کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا اس لیے کرتا ہوں کہ سارا دن ذرا نفس مسلمان رہتا ہے، پھر نفس مسلمان رہتا ہے۔ اب جس کے لیے پڑھی ہے، جس کے لیے کیا ہے، اس کو پتہ ہے۔ سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا ہے آپ نے؟ شعر ان کا ایک سنا دوں آپ کو، وقت بہت کم ہے، تقریر میں تو بڑی لمبی ہوتی ہے، لیکن کیونکہ وقت انہوں نے مجھے ایسا پابند کیا ہے کہ اس کے بعد جتنا مرضی ہے میں خطاب کروں ہو نہیں سکتا، کیونکہ ابھی میرا موشن ابھی پکڑا ہے، میں نے موشن سمجھتے ہیں نا، اب موشن میں آیا ہوں۔ تو میری گل سمجھ آتی ہے؟ کہڑی زبان بولتے ہو؟ تو سوچتا تھا حیرت تاری ہوئی تھی، حیرت استاد کے جی بیان کرتے ہیں مجھے اس کو حیرت آتی ہے، حیرت سے تک رہے۔ جب فنائیت آتی ہے نا تو سلطان باہو فرماتے ہیں اج آیا خیال دلاں وچ اللہ، اج آیا خیال دلاں وچ اپنا خرقہ پھاڑاں اللہ،
اج آیا خیال دلاں وچ اپنا خرقہ پانا، چھوڑ لوٹا تصویر مصلا دل سونے بندہ۔ آج مجھے ایک عجیب خیال پیدا ہوا ہے کہ یار یہ میری داڑھی، میری پگڑی اور میرا لباس اور میرا مصلا اور میری تسبیح اور میرا لوٹا دیکھ کر یہ سارے لوگ کہتے ہیں یہ بڑا ولی ہے۔ ظاہری کی ساری علامتیں اپنے دل سے دور کر دوں، ظاہر کی کوئی چیز میرے پاس نہ ہو، نہ لوٹا ہو، نہ تسبیح ہو، نہ مصلا ہو، لیکن دل اللہ کے ساتھ لگا ہوا ہو، دل اللہ کے ساتھ لگا ہوا ہو۔ تو سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ جب ہمارا دل اللہ کے ساتھ لگ جائے گا نا، دل اللہ کے ساتھ، تو اس لیے ماں بہنوں بچیوں سے بھی کہتا ہوں بس اللہ کی رضا کو پیش نظر رکھیں، اللہ کی رضا کو پیش نظر رکھیں، اپنے خیالات کو، اپنی فکر کو صرف اور صرف اپنی نیت پہ پہلے رکھا کریں۔ نیت ٹھیک ہے یہ جلسہ کامیاب ہو گیا، نیت ٹھیک نہیں جلسہ ناکام ہو گیا۔ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ تبلیغ کے بڑے اکابر میں گزرے ہیں، ان کی زندگی کا آخری بیان جو ہے وہ لاہور میں ہوا، آخری بیان لاہور میں ہوا۔ ان کی ایک موت کا قصہ بھی کروں گا، لیکن یہ پہلے بات کر دوں آپ سے۔ بیان پتہ کہاں سے شروع کیا؟ یہ زندگی کا آخری بیان ہے ان کا۔ بیان یہاں سے شروع کیا کہ فرمایا مسجدوں میں، مدرسوں میں، مراکز میں مردار پڑے ہوئے ہیں، جذبے ٹھیک نہیں، جذبات ہی ٹھیک نہیں۔ اس کے بعد ایک حدیث بیان کی، حدیث شریف بیان کی۔ حدیث کیا بیان کی؟ فرمایا کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، یہ بڑا مظلوم صحابی ہے، ان کی بہت عزت کیا کرو، ان کا بڑا احترام کیا کرو۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سیدنا حضرت ابو ہریرہ سے پوچھتے ہیں، ابو ہریرہ مجھے اللہ کے حبیب سے سنی ہوئی بھی بات سناؤ۔ فرمایا سیدنا ابو ہریرہ جب بیان کرنے کے لیے کھڑے ہوئے تو غش کھا کے گر گئے، دوبارہ کھڑے ہوئے پھر گرے، تیسری بار اپنے آپ کو سنبھالا اور پھر ارشاد فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جہنم کی آگ جس شخص کو بنیاد بنا کر دہکائی جائے گی نا وہ ریاکار ہوگا۔ اتنا تھوڑا سا بیان کیا تھا، اتنا تھوڑا سا بیان، بس آپ پر نظر طاری ہو گئی۔ یہی بیان شروع ہوا، بس تھوڑے سے بیان کے بعد آپ ممبر پر فوت ہو گئے، آپ کا انتقال ممبر پر ہوا۔ دوستو جو اللہ کے لیے بندہ کام کرتا ہے نا، ایسے واقعات، حالات ایمان کو تازگی بخشتے ہیں۔ اس لیے عرض کرتا ہوں جب یہ فوت ہو گئے نا، ان کی وفات کا صدمہ پورے عالم اسلام میں محسوس کیا گیا۔ یعنی یہ ایک علاقائی شخصیت نہیں تھی، یعنی ساری دنیا میں آپ کی وفات کا غم محسوس ہوا کہ اچانک جدائی ہو گئی۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رحمۃ اللہ نے ابیتی میں لکھا ہے، علماء طلباء کے ذوق کے لیے کہتا ہوں ابیتی پڑھا کرو، آپ بیتی پڑھا کرو۔ ابیتی میں لکھا ہے کہ یہ میرے بڑے داماد بھی تھے، میری بڑی لڑکی ان کے گھر میں تھی، اور ساری تربیت میں نے مولوی یوسف کی میں نے کی۔ اور یوں بھی فرمایا کہ اگر چچا جان مولانا الیاس نے رحمۃ اللہ علیہ کوئی بات کرنی ہوتی ان سے تو کئی دفعہ بات میرے ذریعے سے کرتے تھے۔ کہتے جب فوت ہو گئے نا تو میں بھی چھپ چھپ کے تنہائی میں رویا کرتا تھا، بہت رویا کرتا تھا۔ لیکن ایک دن ایک خاتون میرے پاس آئی جو حضرت جی مولانا یوسف صاحب سے بیعت تھی، اور وہ خاتون آئی اور اس خاتون نے اپنا ایک مکاشفہ بیان کیا، اپنا ایک حال بیان کیا۔ اس نے کہا حضرت میں، وہ جب بھی وہ خاتون روتی تھی نا تو رویا کہا کرتی تھی حضرت جی آپ نے تو جاتے وقت بتایا بھی نہیں، آپ نے تو بتایا بھی نہ ہمیں۔ تو فرمایا ایک دن میں مصلی پہ بیٹھی تھی، میری آنکھ لگ گئی، مجھے حضرت کی زیارت ہوئی، فرمایا مجھ پہ رویا نہ کر، میرے ساتھ تو اللہ نے بڑا عجیب معاملہ کر دیا ہے، بڑا عجیب معاملہ ہو گیا میرے ساتھ۔ کہا حضرت کیا ہوا؟ فرمایا معاملہ یہ ہوا ہے
معاملہ یہ ہوا ہے کہ جب بھی میں بیان کیا کرتا تھا نا تو میرے بیان کے اندر ایک خاص قسم کی اللہ رحمت بھیجتے تھے. وہ خاص قسم کی رحمت آیا کرتی تھی میرے بیان میں, اور جب وہ رحمت آتی تھی اس رحمت کے فیض سے مجمع کو فیض ہوتا تھا, ساری دنیا فیض یاب ہوتی تھی اس سے. لیکن اس بار میرے بیان کے اندر وہ رحمت اتنی زیادہ آئی کہ میں اس رحمت کے نیچے دب گیا, اور گلاب کا ایک بڑا پھول لایا گیا اور مجھے کہا کہ حضرت اس کی خوشبو لے لیں آپ. میں اس کی خوشبو لینے کے اندر مصروف تھا, دیکھا تو میری روح اللہ کے پاس پہنچ گئی, میری روح اللہ کے پاس چلی گئی. دوستو اخلاص کے ساتھ اعمال کریں گے, اللہ کو راضی رکھنے کے جذبے سے کریں گے, فضائل کے شوق سے کریں گے, نفس کے اوپر مجاہدہ کریں گے, اس کے نتیجے میں اللہ ایسی موتیں نصیب کرتے ہیں, ایسے انجام نصیب ہوتے ہیں. پھر ایسی موت نصیب ہوتی ہے, کیسی مبارک موت ہے یہ. اور خواتین سے بھی ایک بات عرض کر دوں, ان کی جو اہلیہ تھی, ان کی اہلیہ وہ اکثر اوقات بیمار رہا کرتی تھی, اکثر بیمار رہتی تھی. تو حضرت نظام الدین میں ہوتے تھے, اہلیہ کسی دور جگہ گھر میں ہوتی تھی سہارنپور میں. تو مولانا منظور احمد نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کی اہلیہ نے ایک دن حضرت مولانا نعمانی سے فرمایا کہ مولوی یوسف صاحب گھر بہت کم جاتے ہیں, کہیں ان کی بیوی سے ناراضگی نہ ہو. تو ان کی ناراضگی کی فکر کرے. فرمایا میں اور مولانا نعمانی صاحب کی بیوی کہتی ہیں, ہم گئے حضرت کی اہلیہ سے تذکرہ کیا اس کا کہ مولوی یوسف صاحب گھر بہت کم آتے ہیں. وہ رو گئی, آگے سے رو کے فرمایا میں نے ان کو خود روک رکھا ہے, پتہ نہیں نہ جانے میری زندگی کتنی باقی ہے, میرا وقت گزر جائے گا, کہیں اللہ کے دین کا نقصان نہ ہو جائے, اللہ کی مخلوق کا نقصان نہ ہو جائے. آپ نظام الدین میں ہی رہا کریں, آپ دین کا کام کریں. جب عورتوں کے یہ جذبات ہوں گے نا, عورتوں کے یہ جذبے ہوں گے, پھر ان کے مرد علماء کرام, اہل دعوت, اہل ذکر, وہ کھل کے کام کر سکیں گے. ورنہ عورتیں بیچاری آج کل ذہن تو بنا ہوا نہیں ہے نا. اب تھوڑا سا میں عورتوں کی طرف ہوں, وقت بہت کم ہے, عورتوں کی طرف تھوڑی سی بات کروں, لیکن آپ لوگوں نے شیئر نہیں ہونا چاہا. میں نے مولانا کامران صاحب سے کہا تھا کہ اب میں کیسے چلاؤں گا ان کو, کیونکہ عورتوں کے خلاف جب میں بات کروں گا نا ان کو تو غصہ تو خواہ وہاں آئے گا, لیکن آپ لوگ شیئر نہ ہو جائیں. لیکن پہلے آپ کو تھوڑا سا عرض کر دوں کہ اللہ کے حبیب نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ. آپ میں سے اچھا انسان پتہ کون ہے؟ جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا ہے. کس کے ساتھ اچھا ہے؟ بیوی کے ساتھ اچھا ہے. اور کئی سارے بزرگ ہوتے ہیں نا, زیادہ وہ گھر میں داخل ہوتے ہیں نا, گھر میں داخل ہوتے ہیں تو بس کہتے جی میں جلال میں ہوں اس وقت. گھر میں داخل ہو, تسبیح جیب میں ڈال دو, تسبیح جیب میں ڈال دو, اور گھر جاؤ السلام علیکم کہو, دروازے پہ دستک دو, السلام علیکم کہو, درود شریف پڑھو. آگے سے کئی لوگ کہتے ہیں اور جی میں گھر جا کے بیوی کو سلام کروں, گھر جا کے بیوی کو سلام کروں. میں آپ میں سے پشتو بولنے والے ہیں, ہاں ہے نا, ان کو زیادہ مزہ آئے گا. ہمارے ایک دوست پٹھان, اس کو میں نے کہا گھر میں کہتے جھگڑا بہت ہوتا ہے, گھر میں کیا ہوتا ہے؟ جھگڑا بہت ہوتا ہے. ظاہر بات ہے بیویاں گھر میں فارغ بیٹھی ہوتی ہیں, یا موبائل میں ہوتی ہیں, یا فارغ ہوتی ہیں. اب ان کو نہیں پتا کہ خاوند کاروبار کر کے آیا ہے, دفتر سے آیا ہے, کہاں سے آیا ہے, کیا مسائل ہو. وہ پہنچتے ہی نا پلیٹ خراب ہے, کیا خراب ہے؟ پنکھا خراب ہے, بچہ بیمار ہے. اب محسوس یہ ہوتا ہے کہ اس کا خاوند ڈاکٹر بھی ہے, پلمبر بھی ہے, اور الیکٹریشین بھی ہے. مولوی عثمان کی طرح سارے کام جانتا ہے. وہ اللہ کی بندی اس کو 2 منٹ پانی دے,
اس کو بٹھاؤ ادھر، اس کے بعد تسلی سے بات کرو، آرام سے بات کرو. ایسا نہیں کرنا چاہیے. سبحان اللہ. حضرت ام سلیم جو تھی نا، بچہ فوت ہو گیا، بچہ فوت ہو گیا. خاوند گھر آیا، بیٹا فوت ہو چکا ہے. خاوند سفر سے واپس آیا تو یہ نہیں کہہ رہی کہ بیٹا فوت ہو گیا ہے. بڑے اچھے طریقے سے شوہر کا استقبال کیا، آرام والے کمرے میں چلے گئے. باپ نے پوچھا بیٹا کدھر ہے؟ کہا وہ آج جلدی سو گیا ہے، جلدی سو گیا ہے. صبح ہوئی، آرام سے فارغ ہوئے. بیوی خاوند سے بات کرتی ہے، خاوند سے بات کرتی ہے، کہتی ہے اگر کوئی شخص اپنی امانت رکھے اور جب وہ اپنی امانت کو واپس کرے تو کیا کرنا چاہیے؟ کہا امانت واپس کر دینی چاہیے. کہا وہ اللہ نے جو امانت ہمیں دی تھی بیٹے کی صورت پہ واپس کر دی. کہا بتایا کیوں نہیں رات کو آپ نے؟ کہا آپ سفر سے تھکے ہوئے آئے تھے تاکہ آرام آپ کو متاثر نہ ہو، آپ کا آرام متاثر. تو بیٹیوں کو، بہنوں کو یہ جذبے پیدا کرنے چاہیے، حوصلے پیدا کرنے چاہیے. اور خاوند صاحب جو ہے نا، ان کو بھی تھوڑی سی بریک لگا کے رکھنی چاہیے، تھوڑی کیا کرنی چاہیے بزرگوں. امیر شریعت سید طاہر شاہ جی بخاری کہتے تھے کہ یہ جو بہنیں بیٹیاں آٹا گوندتی ہیں نا، اس آٹے میں ان کے آنسو شامل ہوتے ہیں. اور بدبختوں تم ان کو گالیاں دیتے ہو، تم مارتے ہو ان کو، تم بکواس کرتے ہو. تو شرم آنی چاہیے کہ مقابلے کے لیے انتخاب کیا اس نے عورت کا، عورت کا انتخاب ہوا ہے مارنے کے لیے. گالیاں دینے کے لیے انتخاب کس کا ہوا ہے؟ عورت کا. اور جو مرد عورت کو متوازی درجہ دے کے چلتا ہے، برابری دے کے، تو پہلے تو متوازی درجہ دے ہی نہ. لیکن کیونکہ آج کل عورتیں برابر کے حقوق مانگتی ہیں. کیا مانگتی ہیں میرے ساتھ؟ برابر کے حق. تو برابر کے حق جو ہے نا، عورت کی جنگ میں جیت کوئی نہیں سکتا. اچھا ذلیل ہو سکتا ہے، ذلیل ہونا یقینی ہے، جیتنا. اس لیے جلدی ہار مان جایا کرو. اچھا کیا کرو؟ جلدی ہار مان جایا کرو. عورت سے مقابلہ نہیں کرنا چاہیے. اپنی طرف سے جتنا حقوق ادا کر سکتے ہیں آخری حد تک حق ادا کرنے کی کوشش کریں. لیکن یہ فتنوں کا دور ہے، فتنوں کا دور ہے نا. یہ جو سوشل میڈیا آ گیا، دجالی فتنے آ گئے، ان میں عورتوں کے دماغ زیادہ خراب ہو گئے. کئی دفعہ عورتوں کے دماغ زیادہ خراب ہیں. ایک خاتون مجھے کہتی ہے حضرت میرا خاوند بڑا بیوقوف آدمی ہے. کیا ہے؟ اور کچھ ہوتے بھی ہیں، کچھ ہوتے بھی ہیں، ہوتے بھی ہیں، ان کی بیچاریوں کو کوئی قصور نہیں ہے. امیر صاحب ایک خاتون مجھے کہتی ہے حضرت آپ کا مرید ضلع کے لیے چلا گیا ہے 5 کلو پیاز پھینک کر گھر میں. میں 5 کلو پیاز کے ساتھ کیا کروں؟ میں کہا پکوڑے بناؤ اور کیا کروں، پیاز سے پکوڑا ہی بن سکتا ہے. ہاں جی، پیاز کاٹو اور آنکھوں سے آنسو بہاؤ بس. یعنی اس طرح کی بیوقوفیاں بھی نہیں کرنی چاہیے، اس طرح کی حماقت بھی نہیں کرنی چاہیے. گھر والوں کے حق ہیں. تو یہ جو رویہ ہے نا جی، یہ صحیح طریقے سے تب چلے گا کہ ہم دونوں ایک دوسرے کے حق ادا کریں گے. دونوں کے کیا کریں گے؟ حق ادا کریں گے. اور دوستو بزرگوں، آپ کو میں بڑی درد سے ایک بات کروں. میرے پاس ایک آدمی بڑگرام سے آیا، کیونکہ میں شارٹ بات ختم کرتا ہوں تاکہ ضروری باتیں ساری ہو جائیں. جی پٹھان تویز لینے آیا وہ جی اسلام کے حوالے سے پٹھان تویز لینے. ہاں وہ تو بڑی خاص بات ہے. یہ تو آج کے دور کا شارٹ کلپ ہے. اس پٹھان نے مجھے کہا جی کہ گھر میں بہت ہر وقت لڑائی ہے، بڑی پریشانی ہے، کوئی دم کر کے دیں، کوئی تویز دیں. یہ عورتیں بہت بڑا جن ہوتی ہیں، اچھا موکل ہوتی ہیں، ان کو کوئی تویز اثر نہیں کرتا. یہ بڑی غلط بات ہے. چاہے مولانا ویسا جتنا مرضی زور لگائے، ان پہ کوئی تویز اثر ٹھیک ہے نا، کوئی تویز اثر.
ان کا تعویذ محبت ہے صاحب. کیا ہے؟ محبت. کتنی محبت؟ اس نسخے کو بڑھاتے جاؤ، اس نسخے کو. اور جب بہت زیادہ تنگ ہو جاؤ نا تو کہا کرو آپ نے آج کھانا بہت ہی اچھا بنایا ہے، آپ کی امی بہت اچھی ہیں، آپ کے بھائی بہت اچھے ہیں، چاہے پرلے درجے کے بیوقوف ہیں. اور پھر اگلی بات بتائیں، آپ کے تو ڈیڈی کے کیا ہی کہنے ہیں، آپ کے ڈیڈی اتنے اچھے ہیں. بس اس طرح کی کچھ تعریفوں کے کلابیں ملائیں گے نا شاید زندگی میں کوئی سکھ کا سانس لے لیں. باقی کوئی انا للہ و انا الیہ اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلفنی خیرا. اس دعا کو بھی کثرت سے پڑھا کرو. اچھا، اللہم اجرنی فی مصیبتی. ایک لطیفہ بھی ہے، بڑی سچی بات آپ کو سناؤں. مجھے ایک دوست نے کہا جی میرے جیب میں میری بیوی کا فوٹو ہے نا. میں نے کہا کیوں رکھا ہوا فوٹو؟ اس نے کہا حضرت جب میں بہت زیادہ مغموم ہوتا ہوں نا، بہت زیادہ پریشان ہوتا ہوں، تو پھر میں اپنی بیوی کا فوٹو نکال کے دیکھتا ہوں. میں نے کہا کیوں؟ کہا اگر اس غم کو میں نے سہ لیا نا، یہ غم اگر میں نے برداشت کر لیا ہے تو باقی کوئی غم اس پٹھان کی بات سنا دوں آپ کو. جی جی. میں نے اس کو کہا گھر جا کے سلام کیا کرو، گھر جا کے، اور بیوی کو سلام کرنا چاہیے تھا، بچوں کو بھی سلام کرنا چاہیے. اس نے کہا حضرت بات یہ ہے، باہر نکلا نا واپس آیا، اس نے پیر صاحب تاسو ٹول خبری خدی بولے خزل اب سلام بنا کو. آپ کی ساری باتیں اچھی ہیں لیکن بیوی کو سلام کر رہا ہوں یہ پٹھان کا مذہب نہیں ہے. ایسا کام ہم نہیں کر سکتے کبھی، ایسا کام ہم نہیں کرتے. یہ جہالت ہے سر. گھر جایا کرو نا، دستک دے کے جایا کرو. آپ کہتے ہو جی میں گھر جا کے دستک دوں، آگے تو بیوی ہے، بہن بیٹی بیٹھی ہے، کیوں دستک دوں؟ ہو سکتا ہے وہ کسی ایسی حالت میں بیٹھی ہو کہ آپ کے جانے سے اس کو بڑی شرمندگی ہو، اچھا نہ لگے اس کو. آپ گھر جا کے دستک دیا کرو، گھر جا کے کیا کرو؟ دستک، اور سلام کیا کرو. تو ایک صاحب میرے پاس آئے، مجھے کہنے لگے کہ میں نے اپنی ماں کو خواب میں دیکھا ہے، اپنی ماں کو خواب میں دیکھا ہے، اور وہ ماں مجھے خواب میں کہتی ہے بچیا ظہور کے بلاڑے، میں آگ میں کھڑی ہوں. اتنا خواب ہے. میں جاگ گیا، اب بہت زیادہ پریشان ہوں، کیا کروں؟ میں نے اس کو کہا سورہ اخلاص پڑھو. اللہ کے حبیب نے فرمایا جو آدمی 3 بار سورہ اخلاص پڑھ کر میت کو بخشتا ہے اللہ پاک ایک قرآن شریف کا ثواب پہنچاتے ہیں. اور یہ وہ مبارک صورت ہے جس کے نزول کے وقت 70,000 فرشتے آئے تھے. خیر میں نے اس طرح کی ترغیب دی، میں کہ صدقہ خیرات کرو. کہنے لگے جی کوئی پیسہ ٹکا پاس نہیں ہے، لیکن میں اپنی اصلاح کے لیے بات کرتا ہوں. میں نے اس سے پوچھا یار بات ایسی ہے، اپنے ماں باپ کی نیکیوں کا بھی اور ماں باپ کے گناہوں کا اولاد سے زیادہ کسی کو پتہ نہیں ہوتا. آپ کیا سمجھتے ہو کہ آپ کی والدہ کو یہ جو سزا مل رہی ہے، عذاب ہو رہا ہے، کس وجہ سے ہو رہا ہے؟ کہنے لگی تھی جب تک میرے ماں باپ دونوں زندہ تھے نا، زندہ تھے، ہم 8 بھائی تھے، ہماری جو بابیاں ہیں ان میں سے کسی نے بھی ان کی زندگی میں سکھ کا سانس نہیں لیا. روٹی لائی تھوڑی سی کچی ہے 500 گال دی، استا مور داس ہو کچھ استا پلار داس ہو. آپ کی ماں کی اثر ہو رہے تھے، باپ کے ساتھ. اب وہ بیچاریاں رو کے چپ ہو جاتی تھی. ایک عارف گزرے ہیں، فرمایا کرتے تھے ایسا نہ ہو کہ تمہاری شکایت بھی اللہ سے کریں. یہ بیٹیاں بہنیں رو کے نا شکایتیں اللہ سے کرتی ہیں. جب یہ اللہ سے شکایت کر دیتی ہے نا تو جن کی شکایت اللہ سے لگ جائے نا وہ اللہ کے غضب سے نہیں بچ سکتا، اللہ کے غضب سے. تو اس لیے اس بات کا بھی بہت زیادہ خیال رکھیں اور اہتمام کریں کہ
کہ اپنے گھر والوں کو ایذا. ہمارے ایک دوست ہیں، یہ جو ایذا والا سلسلہ ہے یہ بھی سن لے تھوڑا سا. ساری بہویں بھی مظلوم نہیں ہوتی ہے سر، ساری بہویں بھی مظلوم نہیں ہوتی، اور ساری ساسیں بھی ظالم. نہیں ہوتی. البتہ جو شوہر ہوتا ہے نا اس کی مظلومیت متفق علیہ ہوتی ہے. اس کی مظلومیت کیا ہوتی ہے؟ اس میں بالاتفاق کا مظلوم ہوتا ہے. وہ کیا کریں ہوتی ہے. نواز تو پیر نصیر الدین صاحب نصیر گولڈا شریف کہا کرتے تھے نا، ادھر پگا تو ادھر اگاں. گھر زنانیاں کو جتیاں کھانے نے، گھر بیوی سے کیا کھاتے ہیں؟ ادھر پٹکے باندھے ہوئے بڑے بڑے. ان کے مجمع میں کوئی بیٹھا ہوا تھا نا فائز کی طرف، نے کہا کیوں تنویر ہو؟ اور سارے لوگ اس کی طرف دیکھیں نا، وہ کہیں مبتلا تھا. وہ غلطی سے پیروں کے آگے کو اپنا مسئلہ بیان کیا ہوا تھا، پیروں نے بھی کہا ٹھیک ہے. سمجھ آ گئی آپ کو؟ اللہ رب العالمین ہم سب کی حاضری یہاں قبول فرمائے اور اللہ پاک ہمیں اپنی اصلاح کی توفیق نصیب فرمائے. آج کا یہ اجتماع ہر اعتبار سے اس سے مفید رہے گا کہ ہم یہاں سے کچھ لے کر جائیں. یہاں سے لے کے جانے والی چیزوں میں کیا ہے؟ نیت، اعمال، اخلاق، معاشرت. ٹھیک ہے نا؟ یہ ساری چیزیں ہم نے یہاں سے لے کر جانی ہیں اور توبہ کرنی ہے. توبہ کرنی ہے. جن عورتوں نے اپنے خامند کو ستایا ہوا ہے وہ سے بھی معافی مانگے، اللہ سے معافی مانگے. اور جن مردوں نے ستایا ہوا ہے وہ بھی خوب اللہ سے معافی مانگیں، اور جن کے ساتھ ان کی نسبت ہے ان سے بھی معافی مانگیں. سر، اور میں خاص طور پہ آپ سے ایک بات کرتا ہوں، یہ مذاق سے یا چھٹ کے اپنی بیوی کا بہت احترام کریں. یہ رشتہ جنت میں بھی ختم نہیں ہوگا. جنت میں بھی آپ نے اسی کے ساتھ رہنا ہے. پھر بات آئی گئی سنی کو لے میں تھے ٹانگا میں یہاں بھی تنگ ہوں، آپ کہتے ہیں وہاں بھی یہی ہوگی. لیکن وہاں جو ہوگی وہ جنت کی عوروں کی سردار بن کر آئے گی. ماشاء اللہ. وہاں اخلاق کا تزکیہ ہو کے آئے گی. سر، اخلاق کا تزکیہ ہو جائے گا وہاں پر. وہاں بالکل اخلاق، برے اخلاق نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی، کیونکہ جنت مقام ہی اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ وہاں پر کوئی افراتفری، کوئی ادھر ادھر کا داخل ہی نہیں ہوگا. تو عورتوں کا احترام کرو، اور خاص طور پر بچے جب جوان ہو جائیں نا، بچیاں جوان ہو جائیں تو ماں باپ کو ان کے سامنے لڑنا، ماں باپ کو ان کے سامنے ایک دوسرے کو اوپر نیچے کی باتیں کرنا، یہ بچے پھر دوسرے گھروں میں جا کر، یہ بچیاں دوسری گھروں میں جا کر اسی طرح ادھم مچاتے ہیں اور اسی طرح بد اخلاقی کرتے ہیں جس طرح انہوں نے ماں باپ کو دیکھا ہوتا ہے، جس طرح انہوں نے ماں باپ کو دیکھا ہوتا ہے. تو مردوں کو بھی چاہیے کہ تھوڑی سی اپنی زبان میں کنٹرول کریں، عورتوں کو بھی چاہیے کہ اپنی زبان کو کنٹرول. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت 5 نمازوں کا اہتمام کرتی ہو، شوہر کا حق ادا کرتی ہو، رمضان کا روزہ رکھتی ہو، جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے، جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے. جنت کا ہر دروازہ اس عورت کو پکارے گا کہ جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے. تو مسلمات کو خاص طور پر مہمانوں کا اکرام، امور خاندانی، اس کے اوپر توجہ دینی چاہیے، اس کے اوپر توجہ دینی چاہیے، اور اپنی بچیوں کو صبر اور شکر سکھانا چاہیے. اور یہ جو آج کل لمبے لمبے فون آ گئے نا، بڑے بڑے فون آ گئے، ان سے اپنی بچیوں کو بچائیں. یہ ماؤں کا حق ہے کہ وہ اپنی اولاد کو انٹرنیٹ سے بچائیں. برداشت کر لیں تھوڑا سا موبائل کے بغیر اپنے آپ کو، تاکہ ان بچیوں کی تربیت خراب نہ ہو، ان بچوں کے اخلاق خراب نہ ہو. وگرنہ یہ جو صورتیں آپ دیکھتی ہیں نا، اس میں یہ آپ کے کوئی مامے چاچا نہیں ہے. اچھا، یہ غیر محرم ہے آپ کے لیے، اور ان غیر محرم کو دیکھنے کا انجام جو ہے یہ ٹھیک نہیں ہے. یہ ٹھیک ہے نہیں، بالکل ٹھیک نہیں ہے. آپ یقین کریں کہ یہ عورتیں آج کل نا جی ہر وقت غصے میں ہوتی ہے. میرے دوست نے کہا جی میں نے بیوی کو نماز کے لیے اٹھایا، مجھے کہتی ہے مجھے طلاق دے دیں، آپ طلاق دے دیں. کیوں؟ اب وہ رات بھر گن دیکھتی ہیں، اس گن دیکھنے کا اثر دماغ پہ چڑھا ہوتا ہے، غصہ طاری رہتا ہے ہر وقت.
طبیعت میں چڑچڑاپن ہوتا ہے مردوں کے بھی عورتوں کے بھی، اس کی وجہ یہ بدنگاہی ہو رہی ہے، یہ حرام دیکھا جا رہا ہے۔ تو اس لیے اپنی بیٹیوں کو سمجھایا کرو پیار محبت سے، بیوی کو بھی سمجھاؤ کہ دیکھو یہ میری ایمان کا مسئلہ ہے، غیرت کا مسئلہ ہے، حیا کا مسئلہ ہے، یہ تم اس طرح کا موبائل استعمال نہ کرو، ضرورت کا استعمال کرو، ضرورت کا استعمال کرو۔ ہاں جس کو ٹچ موبائل استعمال کرنے کا طریقہ آتا ہو، کیا آتا ہو؟ طریقہ آتا لیکن عورتوں کو طریقہ نہیں آتا، مردوں کو نہیں آتا۔ بڑھیا تیز ہاں بالکل، آدمی کی خدا خوفی کا پتہ ترائی میں چلتا ہے۔ اچھا کہاں پتہ چلتا ہے؟ آپ تنہائی میں جس کے ہیں آپ اسی کے ہیں بس۔ تو کس کا؟ تنہائی میں تو جس کا۔ بس تنہائی میں جب آپ موبائل میں دیکھتے ہیں نا، اگر آپ اس میں غیر محرم صورت کو دیکھتے ہوئے کوئی شرم آپ کو نہیں آئی نا، آپ سمجھ جائیں آپ کو اللہ کا تعلق نصیب نہیں ہے، اللہ کا یقین نصیب نہیں ہے، اللہ کی محبت نصیب نہیں ہے۔ تو جب اللہ کی تعلق، اللہ کی محبت نصیب ہوتی ہے تو انسان ان ساری چیزوں سے بچتا ہے۔ تو دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو ایک دوسرے کے حقوق کا صحیح معنی میں احترام نصیب فرمائے اور اللہ اپنی ذات کا صحیح تعلق نصیب فرمائے۔ کلمات استغفار پڑھ لیں اس اجتماع کی برکت سے اللہ پاک ہم سب کی توبہ اور استغفار کو اللہ قبول فرمائے۔ جو بیت کی نیت سے پڑھیں گے ان کی بیت ہو جائے گی، جو توبہ کی نیت سے ویسے پڑھیں گے ان کی ویسے ہو جائے گی، جو کسی اور بزرگ سے بیت ہیں ان کی بیت کے اندر بھی نقصان نہیں ہوگا۔ توبہ کیونکہ سب کی اجتماعی چیز ہے، ٹھیک ہے نا، اور الہیہ توبہ سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ تمام خواتین بھی میرے ساتھ یہ کلمات توبہ پڑھ لیں، سب حضرات پڑھ لیں، اس کے بعد دعا کرتے ہیں۔